عظیم تہذیب رکھنے والا کوئی بھی ملک دھمکیوں پر مذاکرات نہیں کرتا. رضا امیری مقدم: یہ ایک اہم اسلامی اور نظریاتی اصول بھی ہے. تو یہ بات جو ہے، یہ اہم بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے سفیر رضا امیری مقدم کی جانب سے. انہوں نے کہا ہے کہ کاش امریکہ اس مسلمہ حقیقت کو سمجھ پاتا. تو عظیم تہذیب رکھنے والا کوئی بھی ملک دھمکیوں پر مذاکرات نہیں کرتا، رضا امیری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک اہم اسلامی اور نظریاتی اصول بھی ہے. کاش امریکہ اس مسلمہ حقیقت کو سمجھ پاتا. ناظرین، ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 24 گھنٹے باقی ہیں. امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ممکنہ صفاتی عمل کے سلسلے میں نائب صدر جے ڈی وینس آج اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے اب تک گرین سگنل نہیں ملا ہے. صدر ٹرمپ معاہدے کے لیے پر امید تو ہیں، لیکن مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. کہتے ہیں ایران کے ساتھ اگر کسی معاہدے تک نہ پہنچا گیا تو سیز فائر میں توسیع کا امکان بہت کم ہے. صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک منصفانہ معاہدہ چاہتے ہیں. تو یہ ڈیل سابق امریکی صدر باراک اوباما سے بھی بہت بہتر ہوگی، صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے. دوسری جانب ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ عظیم تہذیب رکھنے والا کوئی بھی ملک دھمکیوں پر مذاکرات نہیں کرتا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب موجود ہیں. وقار حسن صاحب، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. کیا کہیں گے؟ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے. صدر ٹرمپ ایک طرف معاہدے کے لیے پر امید ہے اور دوسری طرف سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں. کیا یہ دباؤ ڈال کر مذاکرات کی پالیسی تہران کو میز پر لانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. اصل میں ایشو جو ہے، ایک تو آج کل ڈیجیٹل ڈپلومیسی کا دور ہے، اس کی ضرورت بھی ہے بیکاز چیزیں بڑی تیزی سے موو کرتی ہیں آپ نے، اور پھر اس میں سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن اس کا پھر سلیکٹیو یوز بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کمپیئر کریں چائنیز جو ڈپلومیسی ہے ڈیجیٹل، بڑی پتے کی بات ہوتی ہے. تو اس میں آئی تھنک ایک تو ایشو ہے دونوں سائڈ پہ جو ڈسٹرسٹ ہے. یہ 47 سال بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اس ہائی لیول پہ، اور صاف ظاہر ہے وار ٹائم ڈپلومیسی میں پاکستان کی ایفرٹ دیکھ لیں کس صاف نیتی کے ساتھ، اور بڑی بولڈ اور ایڈیشیس ڈپلومیسی میں وار زون میں جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی گئے اور بڑی ایفرٹ ہوئی ہے. لیکن اس میں بات ہوئی ہے کہ یہ جو پوسٹ ٹروتھ دور ہے اس میں زیادہ آئی تھنک جو اپنی پبلک ہے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، اینڈ دیٹس وائی دیر از اے کنفیوژن. میرے خیال میں چیزیں ابھی ڈپلومیسی کی طرف دوبارہ موو کر رہی ہیں، اور دونوں طرف جو ہے آئی وڈ سے کہ ڈیٹریکٹرز ہیں. اگر لیٹس سے زائنسٹ لابی نہیں چاہتی، مے بی انڈین نہیں چاہتے ہوں گے، لیٹس سے کم از کم مودی کی جو گورنمنٹ ہے اور نیو کانز ہیں یو ایس میں، تو کسی حد تک بیچ میں آئی تھنک پاسداران انقلاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہارڈ لائنرز جو نہیں چاہتے کہ چیزیں اس طریقے سے آگے چلیں، اور بہت زیادہ ہارڈ اینڈ پوزیشن ہے. تو یہ آئی تھنک ایک جو کنٹروورسی ہے ود ان دونوں سائڈ پہ یہ بھی نظر آ رہی ہے. لیکن جس طریقے سے پریپریشنز ہو رہی ہیں، جس طرح ابھی مشہد ایئرپورٹ جو ہے ایران میں فعال ہو گیا، وہاں پہ آئی تھنک کمرشل فلائنگ شروع ہوگی ہے نارتھ والی سائڈ پہ ایران کے. تو کچھ اسی طریقے سے اسلام آباد میں پریپریشنز ہیں. پھر جو موومنٹ ہے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جے ڈی وینس صاحب وہاں سے چل پڑے ہیں، اینڈ ہوپ فلی جو ہے مذاکرات کسی وقت بھی شروع ہو سکتے ہیں. تو دیٹس وائی از بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈی سائفر. ٹرمپ صاحب بھی نہیں رک رہے. آئی تھنک ہر ایک گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے which we should avoid اگر سیریسنس ہے. بالکل ایسے ہی. اور وقار صاحب، جس حوالے سے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہر گھنٹے کے بعد کوئی نئی ٹویٹ سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور اسی ٹویٹ میں ہی صدر ٹرمپ نے کچھ دعوے معاہدے کے حوالے سے بھی وہ کر رہے ہیں، پھر وہ ہسٹوریکلی بھی اپنی ٹائم لائن بتا رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے صدور نے کیا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم ذرا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہیں گے، صدر ٹرمپ جس بہتر معاہدے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس میں وہ ایسی کون سی نئی شرائط شامل ہیں یا وہ شامل کرنا چاہتے ہیں جو اوباما دور کے جوہری معاہدے میں موجود نہیں تھی؟ وقار صاحب، آئی تھنک جب جے سی پی او ہوا جو اوباما دور میں، اور اس میں یورپین یونین اور رشین فیڈریشن بھی شامل تھی. بیسیکلی اٹ واز دین پیسفل اینڈ ڈپلومیٹک وے آف ریزالونگ. اس میں بھی 9 مہینے لگے تھے ریٹیفائی کرنے میں، لیکن اس میں ایگری ہوا تھا کہ ایران جو فردر آگے نہیں جائے گا ایز فار ایز نیوکلیئر لیٹس سے ڈیولپمنٹ از کنسرن، اور پھر ان کو آئی تھنک ریلیف بھی دیا گیا تھا سینکشن کے لحاظ سے. لیکن بعد میں آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب آئے، انہوں نے پھر اس کو سکٹل کیا. پہلے دور میں ہی کر دیا تھا، اور ابھی جا کے پھر دین دے ریزورٹڈ ٹو وار. اچھا، لڑائی جو جنگ ہے وار، یہ بالکل پالیٹکس اور ڈپلومیسی ہے تھرو وائلنٹ مینز. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہے، بیکاز اگر آپ کیلکولیٹ کریں
तो इवन पिछली सदी में कितनी लड़ाइयां हुई, अमेरिका भी अभी परपेचुअल वॉर में है। दे बिलीव के वॉर भी एक डिस्कोर्स होता है पॉलिटिकल, फिर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं। अमेरिका ये समझता है, मेरे ख्याल में जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ईरान को मिलिटरली इतना वीकन कर दिया गया कि प्रैक्टिकली नाउ इट्स इम्पॉसिबल कि दोबारा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को उस लेवल पे जा सके। और दूसरा चूंकि एक प्रेशर है तो प्रॉब्ली दे थिंक इट्स अ बेटर डील। लेकिन मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल आप कहने कैपिटल लूज किया है दोनों एंटिटीज ने, यूएस ने भी और इजराइल ने, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। आज पूरा यूरोपियन यूनियन जो है बेसिकली नाउ पीपल स्टार्टेड लुकिंग एट चाइना, कनाडा को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें। तो ये जो लॉस है, बिकॉज दिस वाज अ वॉर, अभी थोड़ा इसमें भी जिक्र हो जाए कि अभी जो इजराइल कर रहा है अट्रॉसिटी जो है, अभी हज़रत ईसा के मुजस्समा तक की आई थिंक बेहुरमती की जिस पर बड़ा वायलेंट रिएक्शन आ रहा है फ्रॉम तकरीबन 2.2 अरब की आबादी है क्रिश्चियन की। अगर रोमन कैथोलिक्स देखें तो 1.3 या 1.4 बिलियन पीपल हैं। इतने लोगों की आप दिल आजारी भी करें, यू थिंक कि ये गुठली जितना मुल्क और इसकी जो ज़ायनिस्ट रजीम है ये पूरी दुनिया को आगे चलाएगी, ये नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डेंट आएगा। लड़ाई का तो आई डोंट नो क्या रिजल्ट निकलता है, बट अल्टीमेटली अमेरिका एंड ज़ायनिस्ट लॉबी हैज लॉस्ट लॉट ऑफ कैपिटल, जो पॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक, ये बहुत बड़ा धक्का होगा। पीपल विल नॉट ट्रस्ट देम। बाकी देखें, इफ दे वांट इट, पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट किया, मैं हमेशा कहता हूँ तो दोनों साइड ने शौक पूरा करना है तो एक राउंड और कर लें, और उसमें निकलेगा कुछ भी नहीं। दे हैव टू देन कम अप टू, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ऑलरेडी गल्फ में आपने देखा कितना नुकसान हुआ। एक्चुअली पीपल आर नाउ गेटिंग फेड अप ऑफ दिस वॉर, और दैट्स व्हाई आपने देखा है कि अभी लोगों ने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे इनकी ट्वीट्स। पीपल नो इट कि ये इनकी रूटीन है। मेरे ख्याल में डिप्लोमेट एक और चीज ऐड कर दूं कि चाइना में विजिट आ रहा है ट्रम्प साहब का 14-15 अप्रैल को, मई को, और वो उसमें 3 हफ्ते रह गए ऑलमोस्ट 3। तो क्या मतलब अगर लड़ाई में चलते रहते हैं तो वो तो विजिट ही स्कटल हो जाएगा। बिकॉज अभी ये चाइना से आया था शिप जो है, जो उन्होंने कैप्चर किया है, ईरान का शिप था लेकिन चाइना से आया था। सो उधर काफी ज्यादा प्रेशर रशियन फेडरेशन की तरफ से। होपफुली रिटोरिक चलता रहेगा और शायद डिप्लोमेसी जो है इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। सही, बिल्कुल। लेट्स सी कि क्या होता है और आगे सिचुएशन क्या होती है, किस तरह के हालात हमें देखने को मिलता है। फिलहाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत मुफस्सल तज्ज़िया आपने पेश किया, समा के साथ बहुत